بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بعض ائمہ معصومین علیہم السلام نے ایسی خواتین سے شادی کیوں کی جو غیر صالح یعنی نیک نہ تھیں، جبکہ ائمہ معصومین علیہم السلام ان کے حالات سے آگاہ تھے؟ جیسے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جعدہ ملعونہ سے نکاح کرنا، اور امام محمد تقی علیہ السلام کا ام الفضل سے نکاح کرنا۔ تو اس اعتراض اور سوال کے جواب میں کتاب موسوعۃ الاسئلۃ العقائدیہ کی 8ویں جلد صفحہ 407 پہ علماء یوں جواب دیتے ہیں کہ امام حسن اور امام جواد علیہ السلام اپنی شہادت کے سبب کو جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالی نے ان کے حق میں یہ مقدر فرمایا ہے کہ وہ دو ایسی عورتوں سے شادی کریں جو صالح نہ ہوں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بعض ازواج کی حقیقت سے آگاہ تھے۔ اس کے باوجود آپ نے ان سے نکاح فرمایا، لہٰذا اگر انجام کا علم نبی یا امام کو اس چیز سے روک دیتا جسے اللہ نے ان کے لیے مقدر اور مقرر فرمایا ہو تو وہ ہرگز اس کام کو انجام نہ دیتے، لیکن انہوں نے اللہ کے فیصلے کے سامنے تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس عمل کو اختیار کیا۔ البتہ یہ تسلیم جبر کو لازم نہیں کرتا، کیونکہ تسلیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی قضاء پر رضا مندی کے ساتھ اپنے اختیار سے عمل کرے، نہ یہ کہ وہ مجبور ہو۔ اسی لیے روایت میں وارد ہوا ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا، میں زہر کے ذریعے شہید کیا جاؤں گا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا۔ لوگوں نے عرض کی، یہ کام کون کرے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میری بیوی جعدہ بنت اشعث، کیونکہ معاویہ اس کے پاس خفیہ طور پر پیغام بھیجے گا اور اسے اس کام کا حکم دے گا۔ لوگوں نے عرض کی، اسے اپنے گھر سے نکال دیجئے اور اپنے سے دور کر دیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں اسے کیسے نکال دوں جبکہ اس نے ابھی تک کوئی جرم انجام نہیں دیا؟ چنانچہ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ معاویہ نے اس عورت کے پاس بہت سا مال بھیجا اور اسے یہ لالچ بھی دی کہ وہ اسے مزید 1,00,000 درہم دے گا اور یزید خبیث کے ساتھ اس کی شادی بھی کرا دے گا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے زہر آلود شربت بھی اس کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے امام حسن علیہ السلام کو پلا دے۔ ایک دن امام حسن علیہ السلام روزے کی حالت میں گھر واپس تشریف لائے، افطار کے وقت، اور وہ سخت گرمی کا دن تھا۔ جعدہ ملعونہ نے آپ کے لیے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا جس میں وہ زہر ملا چکی تھی۔ امام علیہ السلام نے وہ دودھ نوش فرمایا اور جعدہ ملعونہ کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اے دشمن خدا، تو نے مجھے قتل کر دیا، اللہ تجھے ہلاک کرے، خدا کی قسم تجھے میری طرف سے کوئی بدلہ نہ ملے گا۔ اس شخص نے تجھے دھوکہ دیا اور تیرے ساتھ مذاق کیا، اللہ تجھے اور اسے ذلیل و رسوا کرے، اس نے تجھے اعلی کار بنایا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام 2 دن تک زندہ رہے، پھر اس دنیا سے رحلت فرمائے گئے۔ اس کے بعد معاویہ نے بھی جعدہ سے بے وفائی کی اور اس سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کیا۔ اس کے باوجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام جواد علیہ السلام کی ان خواتین سے شادیاں حکمت اور مصلحت سے خالی نہ تھیں۔ ان شادیوں کی حکمت اور مصلحت کے حوالے سے میں نے اپنے اسی یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں، عقائد و شبہات کے جوابات والی لسٹ میں قسط نمبر 37، خواہش مند حضرات وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض ازواج سے اس لیے نکاح فرمایا تاکہ بعض منافقین کی سازشوں اور خطرات کو دور اور دفع کیا جا سکے اور قریش کے بعض سرداروں کی حمایت حاصل کی جائے، یا کم از کم انہیں مخالفت سے روکا جا سکے۔ باقی رہا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جعدہ ملعونہ سے نکاح۔
تو اس کا مقصد قبیلہ کندہ کے سردار اور کوفہ کے بااثر شخص اشعث بن قیس کی سازشوں کو محدود کرنا تھا۔ اس شخص سے رشتہ داری میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے کوفہ کے حالات کے اعتبار سے ایک مصلحت پائی جاتی تھی، خاص طور پر اس وجہ سے کہ اشعث نے خود اپنی بیٹی کو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تھا تاکہ ان کا نکاح امام حسن علیہ السلام سے کر دیا جائے۔ ایسے نازک حالات میں اشعث جیسے شخص کی درخواست کو رد کرنا اچھے نتائج کا حامل نہ تھا، اور امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں تو مامون ملعون نے آپ کو اپنی بیٹی سے جبراً نکاح کرنے پر مجبور کیا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام دراصل حکومتی نگرانی میں تھے۔ مامون یہ چاہتا تھا کہ امام رضا کے قتل کے الزام خصوصاً علویوں کی جانب سے ہونے والے شدید اعتراضات کو کم کیا جا سکے۔ اسی مقصد سے اس نے امام جواد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کی درخواست کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت مزید نصیب فرمائے اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر صبح و شام لعنت بھیجتا رہے اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔